بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا عذاب ایک حافظ قرآن اور نیک لڑکی پر آ گیا۔ کپڑے سلائی کرتے وقت وہ آخر ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب آیا کہ اس کی قبر کا حال جان کر لوگوں کی روح کانپ اٹھی۔ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک زینب نامی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ زینب کی ماں نے زینب کو قرآن مجید حفظ کروایا اور اسکول کی تعلیم بھی دلوائی تھی اور ساتھ اسے سلائی بھی سکھائی تاکہ وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کر سکے اور ہمارے گھر کا خرچ چل سکے تاکہ ہمیں 2 وقت کی روٹی مل سکے۔ زینب بہت محنتی لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جن سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ اس کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار اصرار کر رہی تھی کہ ہمارے کپڑے سی دو۔ زینب نے صاف انکار کر دیا کہ میں آپ کے کپڑے نہیں سی سکتی۔ جو کپڑے آپ سینے کا کہہ رہی ہیں ان کپڑوں سے سارے بازو نظر آئیں گے، شلوار بھی ایسی ہے جس سے آدھی ٹانگیں تو نظر آئیں گی، میں ایسے کپڑے کیسے سل سکتی ہوں؟ وہ عورتیں کہنے لگی ہم تمہیں سلائی کے زیادہ پیسے دیں گے، تم ہمارے کپڑے سی دو، ہمیں تمہارے ہاتھ کی سلائی بہت پسند ہے، ہمیں انکار مت کرو۔ زینب کہنے لگی نہیں باجی، میں آپ کے کپڑے سلائی نہیں کروں گی۔ زینب کی ماں نے شرمندگی سے ان عورتوں سے معذرت کی اور کہنے لگی میری بیٹی تھوڑی پردے دار ہے اس لیے وہ اس طرح کے کپڑے نہیں سیتی۔ یہ سن کر وہ عورتیں چلی گئی۔ زینب کی ماں نے زینب سے کہا بیٹی تم کیوں لگی روزی کو لات مارتی ہو، کپڑے سلائی کیوں نہیں کرتی؟ زینب کہنے لگی اماں میں ایسے بے حیائی کے کپڑے کسی کو بھی سل کر نہیں دے سکتی۔ وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرنے لگی، کہنے لگی آپ کو میں پیسے کما کر تو دے رہی ہوں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں کسی کی سلائی کروں یا نہ کروں یہ میرا مسئلہ ہے۔ یہ کہہ کر زینب وضو کرنے چلی گئی۔ اس کی ماں بھی خاموش ہو گئی۔ اگر وہ زینب سے بات کرتی تو وہ آگے سے لڑنا شروع ہو جاتی، اسی لیے وہ خاموش ہو گئی۔ زینب کی ماں بہت محنتی عورت تھی، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور زینب گھر میں محنت کرتی تھی۔ سلائی کرتے کرتے زینب نے اپنے جہیز کا سامان بھی بنا لیا تھا۔ زینب کی ماں نے اچھا لڑکا دیکھ کر زینب کی شادی کروا دی۔ وہ لڑکا غریب ضرور تھا مگر زینب کی بہت عزت کرتا تھا۔ زینب کی ماں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی کیونکہ میری بیٹی کے سوا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس طرح زینب شادی کے بعد بھی اپنی ماں کے گھر میں رہنے لگی۔ اس کے شوہر کے پیسوں سے گھر کا گزر بسر مشکل سے ہو رہا تھا، اس لیے زینب کو دوبارہ سے سلائی کا کام شروع کرنا پڑا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن زینب کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس سے سلائی کا کام اب اور نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دن شوہر نے گھر آ کر بتایا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ سن کر زینب رونے لگی اور کہنے لگی اب میرا کیا ہوگا؟ میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی؟ مجھے سکون نہیں مل سکتا۔ پہلے کما کر اپنی ماں کو بھی کھلاتی رہی، اب کما کر تمہیں بھی کھلاؤں گی۔ زینب دن بدن بد زبان اور بد لحاظ ہوتی چلی گئی۔ حالانکہ زینب کا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اکثر زینب کی کام کے سلسلے میں اپنے شوہر سے لڑائی ہوتی۔ جب بھی شوہر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو اسے طعنے دیتی، وہ بیچارہ تھوڑا سا کھا کر ہی اٹھ کر چلا جاتا۔ حالانکہ وہ روز کام ڈھونڈنے کے لیے جاتا تھا مگر اسے کام مل نہیں رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور زینب کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ زینب کی ماں اور اس کا شوہر بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے۔ ادھر زینب کے شوہر کو بیٹی کی خوشخبری ملی، ادھر اس کا کام بھی لگ گیا۔ زینب کے گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ زینب کی بیٹی ذرا بڑی ہوئی تو اس نے پھر سے سلائی کا کام شروع کر دیا۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی تم تو اتنا نہیں کما سکتے کہ اپنی بیوی کے خرچے ہی پورے کر سکو،
اپنی بیٹی کے خرچے کہاں سے پورے کرو گے؟ تم بہت ہی نالائق اور نکمے ہو۔ شوہر کو اس کی باتوں سے بہت دکھ ہوتا۔ زینب کی ماں بھی زینب کو بہت سمجھاتی، لیکن زینب آگے سے اپنی ماں سے بھی بدتمیزی کرتی۔ اس نے دوبارہ سے سلائی شروع کر دی۔ جو کپڑے وہ سیتی تھی ان سے جو کپڑا بچ جاتا اس سے وہ اپنی بیٹی کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے بناتی۔ ایک دن زینب سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی کہ اچانک اسے چکر آیا اور وہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس کا سر پھٹ گیا۔ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ دم توڑ گئی۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ یہ خبر سن کر زینب کا شوہر رونے لگا۔ زینب کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ ہر کوئی زینب کی نیکی کے گن گائے جا رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ کتنی نیک تھی، لیکن وہ اپنی ماں اور اپنے شوہر کے حق میں بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ زینب کو قریب ہی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ میت کو دفنانے کے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا تھا۔ اس کی جیب سے چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئی۔ وہ چابیاں اس کی فیکٹری کی تھی جہاں وہ کام کرتا تھا۔ اس کو چابیوں کا پتہ ہی نہ چلا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ زینب کا شوہر اپنی بیٹی کو سنبھالنے لگا۔ اس نے سوچا اپنے مالک سے کہہ دیتا ہوں کہ میں 3 دن تک کام پر نہیں آ سکوں گا۔ زینب کی موت کا اسے بہت دکھ تھا۔ اسی وقت جیسے ہی اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب میں چابیاں نہیں تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر چابیاں کہاں چلی گئی؟ وہ تو فیکٹری کی چابیاں تھی، مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ جب میں قبر کے اندر اترا تھا کہیں چابیاں قبر کے اندر تو نہیں گر گئی۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کا مالک بہت ہی زیادہ سخت تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مالک کی کال آ گئی۔ مالک نے کہا مجھے فیکٹری کی چابیاں دے دو۔ زینب کے شوہر نے ڈر سے کہا کہ میں چابیاں آپ کو صبح پہنچا دوں گا، کیونکہ ابھی میری بیوی کا انتقال ہوا ہے اور میری بیٹی گھر پر اکیلی ہے۔ زینب کے شوہر نے بہت سوچ بچار کرنے کے بعد قبرستان کا رخ کیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اس نے قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ جب زینب کے شوہر نے قبر کھودی اور اندر کا منظر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ ڈر کر پیچھے ہٹا۔ زینب کے شوہر نے جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ سوچنے لگا کہ زینب تو بہت نیک تھی، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ سوچنے لگا آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ جس کی اسے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ وہ روتا ہوا گھر آ گیا۔ زینب کی ماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی تم اتنی رات کو کہاں گئے تھے اور تم رو کیوں رہے ہو؟ زینب کے شوہر نے کہا اماں میرا چین و سکون سب لٹ گیا ہے۔ اس نے زینب کی ماں کو ساری بات بتائی کہ میں ایسے چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا، میں نے زینب کی قبر کھودی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ زینب کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح سے چیخیں مار رہی تھی اور ایک سانپ زینب کے منہ پر ڈنک مار رہا تھا۔ باقی جسم صحیح سلامت تھا۔ زینب کا شوہر کہنے لگا اماں سمجھ نہیں آتا کہ زینب کے ہونٹوں پر ہی کیوں آگ لگی ہوئی تھی۔ زینب کی ماں کہنے لگی جاؤ معلوم کرو میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مسجد کے امام بہت نیک اور پہنچے ہوئے انسان ہیں، یقیناً وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ زینب کا شوہر مسجد کے امام کے پاس گیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا میں زینب کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب کو زینب کا شوہر گھر لے آیا اور ماں جی سے ملاقات کروائی۔ امام صاحب پوچھنے لگے اماں یہ بتاؤ زینب کسی کی چغلی تو نہیں کرتی تھی؟ اماں کہنے لگی میری بیٹی صرف سلائی کا کام کرتی تھی، اسے اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ لوگوں کی چغلی کرتی۔ وہ تو کہیں آتی جاتی بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس کی کوئی دوست تھی۔ امام صاحب نے کہا زینب تمہارے اور اپنے شوہر کے حق میں کیسی تھی؟ زینب کی ماں کہنے لگی
زینب ہمیشہ سے مجھے کما کر کھلاتی رہی ہے، شوہر کو بھی کما کر کھلاتی تھی، لیکن وہ خود بدزبان اور بد لحاظ تھی، اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی اور کبھی میرے ساتھ بھی بد لحاظ ہو جاتی تھی۔ وہ غصے کی تیز تھی، جب اسے غصہ آتا تو وہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتی تھی۔ زینب کی ماں کہنے لگی، اس کے یہ دو ہی گناہ ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ہمارے ساتھ زبان درازی کرتی تھی، اپنے لفظوں سے اپنے شوہر کا دل اور میرا دل دکھاتی تھی، اور دوسرا یہ کہ جو امانت اپنے پاس رکھتی تھی، یعنی بچا ہوا کپڑا، وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتی تھی، امانت میں خیانت کرتی تھی، اور جو بچا ہوا کپڑا ہوا کرتا تھا اس کو اپنی بیٹی کے لیے سی لیا کرتی تھی، حالانکہ وہ کپڑا پوچھ کر نہیں رکھتی تھی، جو بھی ہے وہ کسی کی امانت ہے۔ شاید اسی وجہ سے زینب کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، آپ لوگ اس کی مغفرت کی دعائیں کریں اور دل سے اس کو معاف کر دیں۔ امانت میں خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر عذاب سے محفوظ رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔